دوستو، فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، شمالی اوسیشیا اعلانیہ قفقاز میں ایک خود مختار جمہوریہ ہے۔ یہ خطہ اپنی ثقافت، تاریخ، کھانوں، اپنے ثقافتی ڈانسز کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس جمہوریہ کی 30% آبادی مسلم ہے، جبکہ اکثریت عیسائی مذہب کو ماننے والوں کی یہاں آباد ہے۔ اس ریاست کا زیادہ تر حصہ قفقاز کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ شمالی اوسیشیا کی حدود جارجیا اور ترک کے پہاڑی سلسلے سے ملتی ہے۔ اس ریاست کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ولادی قفقاز ہے۔ ولادی قفقاز میں خطے کی آبادی کا 50% حصہ آباد ہے۔ شمالی اوسیشیا کی آبادی تقریباً 8 لاکھ افراد اور اس کا رقبہ 8000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ جمہوریہ کی 64% آبادی شہری علاقوں میں اور 36% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ سوویت یونین کے آخری سالوں میں اس ریاست کا نام تبدیل کر کے قدیم ریاست اعلانیہ کے نام پر رکھنے کی تحریک چلائی گئی۔ اس دوران اعلانیہ کا نام لوگوں میں کافی زیادہ مقبول ہوا۔ بالآخر نومبر 1994 کو روس نے باضابطہ طور پر اس سلطنت کے نام میں اعلانیہ کا لفظ شامل کر لیا، جس کے بعد یہ جمہوریہ شمالی اوسیشیا اعلانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شمالی اوسیشیا کا 22% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ یہاں کے اہم ذخائر میں تانبا، زنک اور چاندی شامل ہیں، جبکہ گیس کے ذخائر بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ شمالی اوسیشیا میں سب سے پہلے 7ویں صدی عیسوی میں ایرانی نسل کے لوگ قفقاز سے اس خطے میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے خانہ بدوش تھے۔ ان لوگوں نے بازنطینیوں کے ذریعے عیسائیت قبول کی۔ شاہراہ ریشم اس خطے سے گزرنے کی وجہ سے یہ ریاست تجارت کے لیے انتہائی موزوں تھی۔ قرون وسطیٰ کے خاتمے کے بعد منگول اور تاتاریوں نے حملے کر کے یہاں کی آبادی کا ایک بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ جو لوگ بچ گئے وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ اس خطے میں اسلام 17ویں صدی میں کبارڈینو نسل کے لوگوں نے متعارف کروایا۔ کرائمیا اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تنازع کی وجہ سے یہ سلطنت 18ویں صدی کے دوران روس میں ضم ہو گئی۔ روس نے ولادی قفقاز میں فوجی اڈے قائم کیے، جس کی وجہ سے شمالی قفقاز میں روس کا ایک اہم گڑھ بن گیا۔ 1806 عیسوی تک شمالی اوسیشیا مکمل طور پر روس کے کنٹرول میں تھا۔ روس کے ذریعے کنٹرول ہونے کی وجہ سے یہاں صنعتوں اور ریلوے کے نظام میں کافی ترقی ہوئی۔ 18ویں صدی میں پہلی بار اس علاقے میں کتابیں پڑھنے کو آئیں۔ 1917 میں روسی انقلاب کے بعد خطے کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ 1922 میں روس نے شمالی اوسیشیا کو خود مختار جمہوریہ بننے کا حق دے دیا۔ 1942 کی جنگ کے دوران نازی جرمنی نے اوسیشیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ شمالی اوسیشیا نے 20 جون 1990 کو آزادی کا اعلان کیا۔ USSR کے ٹوٹنے کے بعد اوسیشیا کے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تقسیم کے دوران شمالی اوسیشیا کا علاقہ روس کے ساتھ اور جنوبی اوسیشیا کا علاقہ جارجیا کے زیر انتظام چلا گیا، جس وجہ سے جنوبی اوسیشیا سے تقریباً 70,000 لوگ شمالی اوسیشیا میں آ کر آباد ہوئے۔ شمالی اوسیشیا کے ایک ضلع میں انگوشت نسل کے لوگوں کی اکثریت ہونے کی وجہ سے انگوشت اور اوسیشیا نسل کے لوگوں میں ایک تنازع ہوا، جو انگوشتیا اور شمالی اوسیشیا کے درمیان جنگ کی وجہ بنا۔ 31 دسمبر 1992 کو شروع ہونے والی جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس ضلع کا کل رقبہ 1000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس جنگ کے دوران 60,000 نسلی لوگ اوسیشیا سے انگوشتیا کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ علاقہ روس کے 3 سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ اوسیشیا کے لوگ ایرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اوسیشیا کے لوگ ایرانی زبان بولتے ہیں، جبکہ یہاں دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان روسی ہے، جہاں کچھ علاقوں میں انگوش زبان بھی بولی جاتی ہے۔ شمالی اوسیشیا کی زیادہ تر صنعتیں ولادی قفقاز میں موجود ہیں۔ اہم صنعتوں میں کیمیکل، فوڈ انڈسٹری اور کانکنی شامل ہیں۔ زراعت کے شعبے سے یہاں کی بہت کم آبادی منسلک ہے، جبکہ اہم فصلوں میں ٹماٹر، آلو اور بہت سی دوسری فصلیں شامل ہیں۔ اوسیشیا جارجیا کے ساتھ 2 سڑکوں کے ذریعے جڑا ہے۔
جو 19ویں صدی میں روسی رہنماؤں نے تعمیر کی تھی۔ اس ریاست کو آذربائیجان تک ریلوے کا نظام اور چیچنیا سے بائی روڈ ملایا گیا ہے۔ سڑکوں کے اچھے نظام کی وجہ سے یہ ریاست روس کی تمام ریاستوں میں چوتھے نمبر پر آتی ہے۔ ولادی کفکاز میں دی اسٹیٹ یونیورسٹی 1969 میں کھولی گئی تھی اور اس یونیورسٹی کا نام اس ریاست کے نام پر رکھا گیا ہے۔ شمالی اوسیشیا کے پہاڑی سلسلے میں سب سے اونچی چوٹی 15,000 فٹ بلند ہے۔ یہاں کا سب سے بڑا دریا ترک ہے جو 15,000 فٹ لمبا ہے، جس پر بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ دریائے ترک کی لمبائی 600 کلومیٹر ہے، جبکہ دوسرا بڑا دریا اورک ہے جس کی لمبائی 100 کلومیٹر ہے۔ شمالی اوسیشیا میں میدانی علاقوں میں سالانہ 600 ملی میٹر اور پہاڑی علاقوں میں 900 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ 1749 کو روسی نسل کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ شمالی اوسیشیا میں انگوشت، جارجیائی اور یوکرینی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ اوسیشیا شمال سے جنوب 130 کلومیٹر اور مغرب سے مشرق 120 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ریاست ہے۔ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ اور گرمیوں میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ 2005 کے بعد شمالی اوسیشیا کی معیشت میں بہت بہتری آئی۔ جمہوریہ میں 3000 سے زیادہ تاریخی مقامات موجود ہیں۔ اعلانیہ نیشنل پارک یہاں کا سب سے بڑا پارک ہے۔ اس ریاست میں دوسری کفکاز ریاستوں سے صحت کی سہولیات کافی زیادہ بہتر ہیں۔ شمالی اوسیشیا سالانہ 15,000 کیوبک میٹر منرل واٹر پیدا کرتا ہے۔ یہاں کا منرل واٹر منفرد خصوصیات کی وجہ سے کافی زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی اوسیشیا شمالی اوسیشیا کے جنوب مغرب میں واقع ایک علاقہ کشیدگی اور تنازعات کا باعث رہا ہے۔ اس خطے نے 1990 کی دہائی کے اوائل میں جارجیا سے آزادی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں تنازعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کی وجہ 2008 میں روس جارجیائی جنگ بھی تھی۔ جنوبی اوسیشیا کا جھنڈا سفید، سرخ اور پیلے رنگ کی 3 افقی دھاریوں پر مشتمل ہے۔ سفید پٹی سب سے اوپر ہے، اس کے بعد درمیان میں سرخ پٹی اور نیچے پیلی پٹی ہے۔ یہ جھنڈا جنوبی اوسیشیا کے ثقافتی اور تاریخی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، جو جنوبی کفکاز کا ایک علاقہ ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو روس کی ایک خود مختار ریاست شمالی اوسیشیا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والی سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔